زینب ایک نیک پرہیزگار اور حافظہ قرآن لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ دین پر عمل کرتی اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتی تھی۔ اس کے والدین اس پر فخر کرتے تھے اور پورے محلے میں اس کی نیکی اور شرافت کی مثال دی جاتی تھی۔ وہ دن رات قرآن کی تلاوت کرتی، نماز پڑھتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ وہ ہمیشہ صراط مستقیم پر چلے۔ زینب کا معمول بہت منظم تھا۔ وہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی، پھر مدرسے جاتی اور وہاں دل لگا کر پڑھتی۔ وہ اپنے اساتذہ کا بہت احترام کرتی تھی اور ہمیشہ وقت کی پابند رہتی۔ اس کے والدین اسے اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھتے تھے۔ مدرسے میں زینب کو سب پسند کرتے تھے کیونکہ وہ نہ صرف ایک بہترین طالبہ تھی بلکہ ہر کسی کی مدد کے لیے بھی تیار رہتی تھی۔ وہ غریب طالبات کو پڑھنے میں مدد دیتی اور جو کچھ سیکھتی وہ دوسروں کو بھی سکھانے میں خوشی محسوس کرتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن ایک بڑا مدرسہ کھولے گی جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ اس کی محنت اور لگن کی وجہ سے سب اسے دعا دیتے تھے۔ زینب نہ صرف دیندار تھی بلکہ اسے سلائی کا بھی بڑا شوق تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے خوبصورت کپڑے سیتی اور محلے کی عورتیں اس کی مہارت کی معترف تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کا ہنر اس کے دل میں غرور پیدا کرنے لگا۔ وہ لوگوں کو کمتر سمجھنے لگی اور ان پر فخر کرنے لگی کہ وہ کتنی ہنرمند اور نیک ہے۔ وہ کہتی، میرے جیسا کوئی نہیں، میری نیکی اور مہارت کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ ایک دن ایک غریب عورت اس کے پاس آئی اور کہا، بیٹی، میرے پاس پیسے نہیں، کیا تم میرے لیے ایک جوڑا سی سکتی ہو؟ زینب نے غرور سے کہا، میں مفت میں سلائی نہیں کرتی، اگر پیسے نہیں تو کہیں اور جاؤ۔ غریب عورت آنکھوں میں آنسو لیے چلی گئی، لیکن اس کے دل سے ایک سچی آہ نکلی۔ لیکن زینب کو یہ احساس نہ تھا کہ غرور کی یہی دیوار اسے آزمائشوں کے قریب لے جا رہی تھی۔ اسی رات زینب نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ ایک قبر میں تھی جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اچانک قبر میں بڑے بڑے بچھو اور خطرناک سانپ نکل آئے اور اس پر حملہ کرنے لگے۔ وہ چیخی، مدد کے لیے پکارا لیکن کوئی نہ آئے۔ تبھی اسے ایک آواز سنائی دی، یہ تمہاری غرور اور خود پسندی کی سزا ہے۔ تم نے غریبوں کی مدد نہ کی، تمہیں اپنی نیکی پر فخر تھا، آج تمہیں اس کا انجام دکھایا جا رہا ہے۔ زینب خوف سے جاگ گئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ جلدی سے وضو کرنے کے لیے اٹھی اور نفل نماز ادا کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ اگلے دن زینب ہر کام میں اسے کوتاہی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے والدین سے ذکر کیا جنہوں نے اسے اللہ سے معافی مانگنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا مشورہ دیا۔ زینب نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے رویے کو بدلے گی اور دوبارہ غرور کے راستے پر نہیں چلے گی۔ اس نے پہلے اس غریب عورت کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جسے اس نے جھڑک دیا تھا۔ آخرکار کئی دنوں بعد وہ اسے ایک کونے میں بیٹھی ملی۔ زینب نے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی اور اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کپڑے سئی۔ غریب عورت نے خوش ہو کر اسے دعا دی۔ زینب نے اپنی سلائی کو ایک نیک مقصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ محتاجوں کے لیے کپڑے سینے لگی اور اپنی کمائی میں سے صدقہ دینا شروع کر دیا۔ اس کے دل سے غرور ختم ہو چکا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ عاجزی اختیار کر چکی تھی کہ عاجزی اور سچی توبہ دیکھ کر اللہ نے اس پر رحم کیا۔ ایک دن وہی عورت جس کی زینب نے مدد کی تھی اس کے پاس آئی اور کہا، بیٹی، اللہ نے مجھے خوشحالی دی ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے زینب کے لیے ایک چھوٹا سا دکان خرید کر دی تاکہ وہ وہاں مفت میں ضرورت مندوں کے لیے کپڑے سے۔ زینب نے یہ قبول کر لیا اور اس نیکی کو مزید بڑھایا۔ اب وہ نہ صرف غریبوں کے کپڑے سیتی بلکہ انہیں دینی تعلیم بھی دیتی۔ مزید برکتیں اور کامیابیاں زینب کا نیک کام دن بدن بڑھتا گیا۔ اس کی دکان ایک فلاحی ادارے میں بدل گئی جہاں لوگ آ کر غریبوں کے لیے عطیات دیتے اور مستحق افراد کو مدد ملتی۔ اس کا مدرسہ بھی قائم ہو گیا جہاں غریب بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اب زینب صرف ایک حافظہ نہیں بلکہ ایک عظیم خدمت گزار بھی بن چکی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند مقام عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی عزت اور مقام صرف اللہ کی رضا سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ غرور اور تکبر سے۔ زینب کی کہانی ایک واضح سبق دیتی ہے کہ نیکی اور عبادت کے ساتھ عاجزی اور انسانیت کی خدمت ضروری ہے۔ غرور اور تکبر اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، بلکہ عاجزی اور اخلاص سے کیے گئے اعمال ہی وزن رکھتے ہیں۔
कुरान में भी अल्लाह फरमाता है, और जमीन में अक्कड़ कर मत चल, बेशक अल्लाह किसी तकब्बुर करने वाले और फखर करने वाले को पसंद नहीं करता। बेशक अल्लाह गुरूर करने वाले और शेखी बघारने वाले को पसंद नहीं करता। और वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं लेकिन ना तो एहसान जिताते हैं और ना तकलीफ देते हैं, उनके लिए उनके रब के यहाँ अजर है और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ज़ैनब की कहानी हमें ये सिखाती है कि गुरूर इंसान को गिरा देता है, लेकिन सच्ची तौबा और नेक नीति अल्लाह की रहमत का सबब बन सकती है। अगर हम अपनी जिंदगी में आजिज़ी, मोहब्बत और दूसरों की मदद को शामिल कर लें तो अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करेगा।